بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پر اکثر کیفیت جذب و سکر طاری رہتی تھی۔ آپ کئی کئی دن اس حالت میں مستغرق رہتے تھے اور اپنے ظاہر کے بارے میں آپ کو کچھ ہوش باقی نہ رہتی تھی۔ کتب سیر میں مذکور ہے، ایک مرتبہ کیفیت جذب و سکر میں آپ اس قدر مغلوب ہوئے کہ کئی دنوں تک ظاہری ہوش نہ رہا۔ اسی حالت میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ پانی پت کے مفتی حضرات نے آپ پر زور دیا کہ اپنی ریش مبارک کو کٹوائیں اور اسی شرعی حالت میں لائیں۔ چونکہ آپ پر کیفیت سکر طاری تھی، اس لیے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی حالت میں مست رہے۔ ایک دن تنگ آ کر پانی پت کے مشہور مفتی ضیاء الدین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کینچی منگوائی اور آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیا اور کاٹ کر شرعی حالت میں کر دیا۔ آپ اسی دوران خاموش بیٹھے رہے۔ جب مفتی ضیاء الدین واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ریش، تو کتنی مبارک ہے جو دوبارہ شرعی حالت میں آ گئی۔ حضرت بو علی قلندر پر کئی مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اسی دوران چڑیا کا چہکنا بھی آپ کو ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر آپ کیفیت جلال میں ہوتے۔ جب کسی چیز کی طرف نظر کرتے تو وہ چیز جل کر راکھ ہو جایا کرتی۔ کتب سیر میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے کہ ایک بارات کا نزدیک سے گزر ہوا۔ بارات ڈھول کی تھاپ میں شور مچاتی ہوئی نزدیک سے گزری۔ آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ آپ نے جلالی کیفیت میں نظر اٹھا کر بارات کی طرف دیکھا تو بارات غائب ہو گئی۔ ادھر جب بارات مقررہ وقت پر دلہن کے گھر نہ پہنچی تو انہوں نے پریشانی کی حالت میں بارات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب دلہن والے بارات کا معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو محلے والوں سے پتہ چلا کہ بارات تو یہاں سے کافی دیر ہوئی جا چکی ہے۔ وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے اور بارات کو پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بارات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان بزرگ نے جب ساری بات سنی تو وہ خود پریشان ہو گئے اور بولے، غضب ہو گیا، تم فوراً حضرت بو علی قلندر کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت ایک تالاب کے کنارے بیٹھے اس کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی اور فرمایا، حضور، ہماری بارات غائب ہو گئی ہے، لہذا آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ بو علی قلندر نے فرمایا، اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز پکواؤ، بارات واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نیاز پکوا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کی اور حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بو علی قلندر نے ان سے فرمایا، سامنے دیکھو۔ ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بارات نظر آ گئی اور ڈھول کی تھاپ فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ بارات والے ایسے خوش تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بو علی قلندر کو لوگ قتال کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ حضرت بو علی قلندر نے طویل عمر پائی۔ آپ نے اسی دوران 3 تغلق بادشاہوں کا دور دیکھا، جس میں غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین تغلق اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے محمد شاہ تغلق اور بھتیجے فیروز شاہ تغلق کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان تینوں حضرات نے ایک ہی پیالے میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ بو علی قلندر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اس وقت 3 بادشاہ ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حاضرین محفل آپ کی اس بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چنانچہ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت بو علی قلندر کا فرمان حرف بہ حرف درست ثابت ہوا۔ سب سے پہلے غیاث الدین تغلق تخت نشین تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق تخت نشین ہوا اور پھر محمد شاہ تغلق کے مرنے کے بعد اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا۔ ایک مرتبہ سلطان محمد شاہ تغلق حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے محمد شاہ تغلق سے دریافت کیا،
محمد شاہ تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ حضرت بو علی شاہ قلندر کی اس سوال سے مراد یہ تھی اور وہ اسی طرح کئی دیر تک حاضر خدمت رہے گا۔ سلطان محمد شاہ تغلق نے عرض کی حضور 3 دن رہوں گا۔ بو علی قلندر سلطان محمد تغلق کا جواب سن کر بولے تو 3 دن نہیں 4 سال تک یہاں رہے گا۔ آپ کی بات سن کر سلطان محمد تغلق سمجھ گیا آپ نے اس کی عمر کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ اس واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد سلطان محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا۔ بو علی کی وجہ تسمیہ۔ حضرت شیخ شرف الدین المعروف حضرت بو علی قلندر کو سلسلہ قلندری میں بلند مقام حاصل ہے۔ آپ اپنے نام شرف الدین کی بجائے اپنے لقب بو علی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کے لقب بو علی کی وجہ تسمیہ کتب سیر میں مذکور ہے۔ ذیل میں مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ متعدد کتب سیر میں کیا گیا ہے۔ کتب سیر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں۔ آپ کو اس کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ اسی دوران آپ کو ندائے غیب ہوتی رہی، اے شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ ایک بار ہی جواب دیا، اے بار الہی مجھے علی بنا دے۔ غیب سے جواب آتا، نہیں تجھے کیسے علی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ علی تو ایک ہی ہے۔ کتب سیر میں درج ہے آپ اسی حالت میں 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے۔ آخر غیب سے ندا آئی، اے شرف الدین اپنی ضد سے باز آ جا، کچھ اور مانگ لے۔ آپ نے فرمایا میں بھلا اور کیوں مانگوں، مجھے تو بس علی بنا دے۔ ندائے غیب ہوئی، اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ تجھے علی کی بو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بو عطا فرما دی گئی، اس لیے آپ کو بو علی قلندر کہا جاتا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سے حضرت علی المرتضیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی خوشبو کی بدولت دھیرے دھیرے سب لوگوں نے آپ کو بو علی کہنا شروع کر دیا اور آپ کے اصل نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت بو علی قلندر 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، اسی دوران آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئی مگر آپ بدستور کھڑے رہے۔ ہم نے تیری عبادت اور اطاعت کو قبول کر لیا، جو مانگتا ہے اب مانگ لے۔ ندائے غیبی سے آواز آئی، آپ نے عرض کی بارگاہ الہی تجھ سے میں تجھی کو مانگتا ہوں، میں تو یہیں کھڑا رہوں گا اور تیری عبادت میں دم توڑ دوں گا۔ غیب سے ندا آئی، پانی سے باہر نکل، تجھ سے بہت کام لینے ہیں۔ آپ نے عرض کیا میں خود تو نہیں نکلوں گا۔ اسی وقت ایک بزرگ نے گود میں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے جھنجلا کر کہا، اے شخص تو کون ہے جس نے میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی؟ میں منزل مقصود پر پہنچنے والا تھا۔ انہوں نے عرض کی، اے شرف الدین میں علی ابن ابی طالب ہوں، دیکھ لے۔ آپ فوراً قدموں میں گر پڑے اور حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا جس پر تمام دینی دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور دنیا و مافیہ سے غافل اور مست الست ہو گئے۔ اسی روز سے آپ کو بو علی کہا جانے لگا۔ مکتوب بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتوبات آپ کے مرید اختیار الدین کے نام ہیں اور یہ مکتوب سالک کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مکتوبات میں عشق و محبت، اسرار و رموز، ترک دنیا اور حقیقت کے راز آشکار کیے گئے ہیں۔ ذیل میں نمونہ کے طور پر مکتوبات کے کچھ حصے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے وجود کا ملک بنایا ہے تاکہ اپنے حسن و جمال کو تمہارے آئینہ میں دیکھ سکے اور تم کو اپنے رازدان جانے، اور اس کا یہ فرمان تمہاری ہی شان میں ہے، انسان میرا بھید ہے، لہذا تم بھی عشق بنو تاکہ اس کے حسن کا جلوہ دیکھ سکو اور اس دنیا کی بجائے اس دنیا کی پہچان کرو جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے۔ اپنی تخلیق کا راز جاننے کی کوشش کرو کہ تمہیں تخلیق کرنے کے پیچھے اس کا کون سا راز کار فرما ہے۔ اے دوست، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ خیال اور فکر کا کیا حل ہوا ہوگا؟ جب وہ تم کو نظر آئے گا تو تم کو معلوم ہوگا کہ یہ قسمت میں لکھا تھا تمہارے سامنے آ گیا۔ نمبر 3، اے دوست، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے انعامات و کرامات کی بارش شروع کرتا ہے
تو تم کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ عشق کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ تم پر حسن ظاہر کرتا ہے، اور جب تم اس حسن کا مشاہدہ کرنے لگو تو معشوق کو پہچاننے لگتے ہو، اور پھر عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ۔ اسی معشوقی کے ذریعے ہی سے تم اس عاشق کی پہچان کر پاؤ گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا یہ دیوان عشق و مستی کی کیفیت کی پرجلال اور بلند آہنگ تعبیر ہے۔ اس کے لب و لہجے اور زبان و بیان میں ایک قادرانہ، حاکمانہ، زور آور دعا پائی جاتی ہے۔ حضرت بو علی قلندر نے عشق کی عظمت کو حسن کے مقابلے میں ابھارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان کے قلندرانہ مزاج کا اظہار ہے۔ بو علی شاہ قلندر کا دیوان اشعار کی حیت، ترکیب ہستی اور حسن و امتزاج کے لحاظ سے شاہبیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور قارئین کرام اہل ذوق حضرات کے لیے ان کی ہر غزل، ہر شعر، ہر مصرع، ہر لفظ ہزاروں خوشہ انگوز سمیٹے نظر آتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے دیوان میں سے انتخاب کردہ غزلوں کو بما تشریح پیش کیا گیا ہے اس دیوان میں۔ میں نے جب سے محبوب کا چہرہ دیکھا اپنے آپ کو بھلا دیا، اور میں محبوب کا حسن دیکھ کر مست ہو چکا ہوں۔ بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں، میں جس طرف بھی نظر کرتا ہوں مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے نزدیک وہ مومن اور کافر میں یکساں ہے، مجھے اس کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، نہ ہی ثواب کی کچھ امید ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو مجھے جنت میں ڈال دے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ میری جنت تو اس کا دیدار اور اس سے دوری میرے لیے دوزخ سے بڑھ کر ہے۔ اس کا قرب میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، میں خطا کرنے والا ہوں، اور جتنے میری گناہ زیادہ ہیں اتنی ہی اس کی رحمت زیادہ ہے۔ جب مجھ جیسے غافل کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی وحدت ظاہر ہوتی ہے۔ عشق کو آسان سمجھنے والوں اس کی وسعت سے غافل ہو۔ اگر تم عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اگر میں اس کے عشق میں ڈوب کر ایک مستانہ نعرہ بلند کروں تو دنیا کا نظام ایک ہی لمحے میں بگڑ جائے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ دوست و محبوب کی صورت کو ہزاروں سجدے کرتے ہیں، لیکن کسی نے تیری وفا کے باغ سے کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی تیری صورت کے آشنا نہیں، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ یار سجدے سے بے نیاز ہیں۔ اور جو لوگ تیری صورت پرستی کے منکر ہیں وہ خود میں آپ اپنے وقت کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت میں گدھے کی دم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، اور اگر وہ تیرے چہرے کے ایک نقطے سے باخبر ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تو چہرے کے لیے کیا گیا، کیونکہ تیرے عشق تو ہر پردے میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تیرے چہرے کا جمال تو ہم بہرہ بار میں دیکھتے ہیں۔ اس کوچے میں انا الحق کا نعرہ لگانے والے معتبر نہیں ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ مجھے قلندری تو تیرے جمال کی بدولت ہی نصیب ہوئی، اور اس کا انکار کرنے والے عشق کے راز سے بے خبر ہیں۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے اجداد اور والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور کہیں کہیں اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتباط کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، جو مولانا سید نعمت اللہ کرمانی کی ہمشیرہ تھی اور اپنے زمانے کی نیک پاک باز خواتین میں شمار ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سالار فخر الدین کی دوسری بیوی تھی، کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوا تھا، اور وہ فوت ہو گئی تھی۔ چونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا، جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے۔ تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کرمانیوں کے عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شہرت عطا کی۔ اسی وجہ سے کرمان قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ اعزازی طور پر سالار کا لفظ لگا ہوتا ہے۔ یہی لقب خاندانی لحاظ سے شیخ فخر الدین کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا، اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے۔ بو علی شاہ قلندر کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین ہمدان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پھر 17 سال کی عمر میں
تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سالار پر بچپن ہی سے عشق کا غلبہ تھا۔ آپ طبعاً حساس واقع ہوئے تھے، جب بھی اسی حسین شے کو دیکھتے تو طبیعت مخلوق کی طرف مائل ہو جایا کرتی، مجاز میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگا۔ ایک روز قلندروں کے ایک جماعت ہمدان میں داخل ہوئی، ان کے ہمراہ ایک حسین و جمیل لڑکا تھا جس سے آپ کو لگاؤ ہو گیا۔ جب قلندروں کی جماعت وہاں سے جانے لگی، آپ بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ قلندروں نے جب آپ کو دیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہماری جیسی صورت اختیار کرنی پڑے گی، چنانچہ آپ نے اپنی ابروؤں کو صاف کروا لیا، ان کے ساتھ ہو لیے۔ قلندروں کی یہ جماعت جب مختلف شہروں قصبوں سے ہوتی ملتان پہنچی تو بہاؤالدین زکریا نے باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے عشق مجاز کو عشق حقیقی میں بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ جب قلندروں کی یہ جماعت ملتان سے روانہ ہونے لگی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا دی۔ اسی وقت زور کی آندھی چلی، سارے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، قلندروں کی یہ جماعت بکھر گئی۔ حضرت سالار بھٹکے ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے آستانے پر پہنچ گئے۔ بہاؤالدین زکریا نے آپ کو سینے سے لگایا، اس کے دل سے اس نوجوان کی غلط محبت کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کا سینہ عشق الہی سے معمور کر دیا۔ بہاؤالدین زکریا نے انہیں علیحدہ حجرہ عطا فرمایا اور روحانی تربیت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے والد فخر الدین سالار کو تصوف سے غیر معمولی حد تک لگاؤ تھا۔ عشق باطنی میں ان کی مشغولیات بے حد نمایاں تھی۔ اپنے اس عشق میں پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے انہیں شیخ کامل کی ضرورت تھی۔ 14 سال تک ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں مشغول رہے اور نمایاں مقام تصوف حاصل کیا۔ آپ کی شرافت اور شغل باطن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد حضرت سید محمد کرمانی نے اپنی بہن حافظہ جمال سے نکاح کر دیا، جو اپنے دور کی عفت مآب اور نیک خاتون تھی۔ اس خاتون کے وطن سے شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سالار فخر الدین کو لڑکا عطا فرمایا۔ اس کا نام سید کرمانی نے نظام الدین رکھا اور اس کی ظاہری باطنی تربیت کا بیڑا شاہ محمد کرمانی نے اٹھایا۔ جب نظام الدین جوان ہوئے، ان کو فکر معاش ہوئی اور اپنے علاقے کرمان سے ہجرت کر کے پانی پت روانہ ہو گئے۔ حضرت سالار فخر الدین نے نظام کو کئی خطوط لکھے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شاہی ملازمت سے چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ اس خواہش کے اظہار میں ہی تکمیل سے مجبور ہوئے اور وطن واپس نہ جا سکے۔ جب معاملہ از حد بے قراری اور اداسی کی انتہا تک پہنچا تو مجبوراً اپنی بیوی کو لے کر پانی پت کی جانب روانہ ہوئے۔ بالآخر طویل مسافت طے کر کے بروز جمعہ اپنے بیٹے نظام الدین کے پاس پانی پت پہنچ گئے اور اسی طرح دونوں باپ بیٹا باہم ملے۔ اس سے ان کے اندر خوشی کی سرشاری اور بے تابی محبت کی ایسی لہر پیدا ہوئی کہ والدین اپنے بیٹے نے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا اور والدین متفقہ فیصلے کے بعد نظام الدین کے پاس رہنے لگے۔ آپ کی تاریخ کا سال نہیں مل سکا، البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمالی جانب موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پیارے دوستو، حضرت بو علی شاہ قلندر کا شمار برِ صغیر کے اکابر صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین کا تعلق کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں جذب و مستی اور کیفیت کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام عارفانہ روایت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور اس سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دہلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتاوی تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیہ کرام کی اہم خصوصیت ہے، لہذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے۔
اور کئی ممالک کا سفر کیا، سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پر تشریف لے گئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بو علی شاہ قلندر پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ نے کئی یادگار کتب تصنیف کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتب ناپید ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا، جس میں عارفانہ وارداتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں جو کہ ایک مجموعے کی شکل میں ہیں۔ یہ مکتوب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت وغیرہ کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جس کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ آپ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین، جبکہ آپ بو علی شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ زوتی و نو مسلم زرتشی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کا ہم نشین مقرر ہوا اور اعلیٰ تعلیم ظاہر و باطن اسلام سے منور فیض یاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنا، جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے خاص فرمائی تھی، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا ہی کرم ہے کہ گم کردہ انسانوں نے ہدایت پائی، اور تیری دستگیری سے زوتی کو آتشی پرستی کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ زوتی تیرے بندے علی ابن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور علی ابن طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے۔ اور یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ زوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، جس نے فقی امام اعظم کی حیثیت سے دنیا معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جس کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تا حشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا شجرہ نسب شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین ابن سالار حسن بن سالار عزیز بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد وانق بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پر اکثر کیفیت جذب و سکر طاری رہتی تھی۔ آپ کئی دن اس حالت میں مستغرق رہتے تھے اور اپنے ظاہر کے بارے میں آپ کو کچھ ہوش باقی نہ رہتی تھی۔ کتب سیر میں مذکور ہے ایک مرتبہ کیفیت جذب و سکر میں آپ اس قدر مغلوب ہوئے کہ کئی دنوں تک ظاہری ہوش نہ رہا۔ اسی حالت میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ پانی پت کے مفتی حضرات نے آپ پر زور دیا کہ اپنی ریش مبارک کو کٹوائیں اور اسی شرعی حالت میں لائیں۔ چونکہ آپ پر کیفیت سکر طاری تھی، اس لیے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی حالت میں مست رہے۔ ایک دن تنگ آ کر پانی پت کے مشہور مفتی ضیاء الدین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کینچی منگوائی اور آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیا اور کاٹ کر شرعی حالت میں کر دیا۔ آپ اسی دوران خاموش بیٹھے رہے۔ جب مفتی ضیاء الدین واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ریش تو کتنی مبارک ہے جو دوبارہ شرعی حالت میں آ گئی۔ حضرت بو علی قلندر پر کئی مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اسی دوران چڑیا کا چہکنا بھی آپ کو ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر آپ کیفیت جلال میں ہوتے
جب کسی چیز کی طرف نظر کرتے تو وہ چیز جل کر راکھ ہو جایا کرتی۔ کتب سیر میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے کہ ایک بارات کا نزدیک سے گزر ہوا۔ بارات ڈھول کی تھاپ میں شور مچاتی ہوئی نزدیک سے گزری۔ آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ آپ نے جلالی کیفیت میں نظر اٹھا کر بارات کی طرف دیکھا تو بارات غائب ہو گئی۔ ادھر جب بارات مقررہ وقت پر دلہن کے گھر نہ پہنچی تو انہوں نے پریشانی کی حالت میں بارات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب دلہن والے بارات کا معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو محلے والوں سے پتہ چلا کہ بارات تو یہاں سے کافی دیر ہوئی جا چکی ہے۔ وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے اور بارات کو پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بارات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان بزرگ نے جب ساری بات سنی تو وہ خود پریشان ہو گئے اور بولے، غضب ہو گیا، تم فوراً حضرت بو علی قلندر کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت ایک تالاب کے کنارے بیٹھے اس کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی اور فرمایا، حضور ہماری بارات غائب ہو گئی ہے، لہذا آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ بو علی قلندر نے فرمایا، اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز پکواؤ، بارات واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نیاز پکوا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کی اور حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بو علی قلندر نے ان سے فرمایا، سامنے دیکھو۔ ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بارات نظر آ گئی اور ڈھول کی تھاپ فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ بارات والے ایسے خوش تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بو علی قلندر کو لوگ قتال کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ حضرت بو علی قلندر نے طویل عمر پائی۔ آپ نے اسی دوران 3 تغلق بادشاہوں کا دور دیکھا، جس میں غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین تغلق اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے محمد شاہ تغلق اور بھتیجے فیروز شاہ تغلق کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان تینوں حضرات نے ایک ہی پیالے میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ بو علی قلندر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اس وقت 3 بادشاہ ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حاضرین محفل آپ کی اس بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چنانچہ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت بو علی قلندر کا فرمان حرف بہ حرف درست ثابت ہوا۔ سب سے پہلے غیاث الدین تغلق تخت نشین تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق تخت نشین ہوا اور پھر محمد شاہ تغلق کے مرنے کے بعد اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا۔ ایک مرتبہ سلطان محمد شاہ تغلق حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے محمد شاہ تغلق سے دریافت کیا، محمد شاہ تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ حضرت بو علی شاہ قلندر کی اس سوال سے مراد یہ تھی اور وہ اسی طرح کئی دیر تک حاضر خدمت رہے گا۔ سلطان محمد شاہ تغلق نے عرض کی، حضور 3 دن رہوں گا۔ بو علی قلندر سلطان محمد تغلق کا جواب سن کر بولے، تو 3 دن نہیں 4 سال تک یہاں رہے گا۔ آپ کی بات سن کر سلطان محمد تغلق سمجھ گیا۔ آپ نے اس کی عمر کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ اس واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد سلطان محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا۔ مکتوب بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتوبات آپ کے مرید اختیار الدین کے نام ہیں اور یہ مکتوب سالک کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مکتوبات میں عشق و محبت، اسرار و رموز، ترک دنیا اور حقیقت کے راز آشکار کیے گئے ہیں۔ ذیل میں نمونہ کے طور پر مکتوبات کے کچھ حصے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے وجود کا ملک بنایا ہے تاکہ اپنے حسن و جمال کو تمہارے آئینہ میں دیکھ سکے اور تم کو اپنے رازدان جانے، اور اس کا یہ فرمان تمہاری ہی شان میں ہے، انسان میرا بھید ہے، لہذا تم بھی عشق بنو تاکہ اس کے حسن کا جلوہ دیکھ سکو اور اس دنیا کی بجائے اس دنیا کی پہچان کرو جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے۔
اپنی تخلیق کا راز جاننے کی کوشش کرو کہ تمہیں تخلیق کرنے کے پیچھے اس کا کون سا راز کار فرما ہے۔ اے دوست، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ خیال اور فکر کا کیا حل ہوا ہوگا؟ جب وہ تم کو نظر آئے گا تو تم کو معلوم ہوگا کہ یہ قسمت میں لکھا تھا تمہارے سامنے آ گیا۔ نمبر 3، اے دوست، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے انعامات و کرامات کی بارش شروع کرتا ہے تو تم کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے اور یہ عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر وہ تم پر حسن ظاہر کرتا ہے اور جب تم اس حسن کا مشاہدہ کرنے لگو تو معشوق کو پہچاننے لگتے ہو اور پھر عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ۔ اسی معشوقی کے ذریعے ہی سے تم اس عاشق کی پہچان کر پاؤ گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا یہ دیوان عشق و مستی کی کیفیت کی پرجلال اور بلند آہنگ تعبیر ہے۔ اس کے لب و لہجے اور زبان و بیان میں ایک قادرانہ، حاکمانہ، زور آور دعا پائی جاتی ہے۔ حضرت بو علی قلندر نے عشق کی عظمت کو حسن کے مقابلے میں ابھارنے کی کوشش کی ہے اور یہ ان کے قلندرانہ مزاج کا اظہار ہے۔ بو علی شاہ قلندر کا دیوان اشعار کی حیت، ترکیب ہستی اور حسن و امتزاج کے لحاظ سے شاہبیت کا درجہ رکھتے ہیں اور قارئین کرام اہل ذوق حضرات کے لیے ان کی ہر غزل، ہر شعر، ہر مصرع، ہر لفظ ہزاروں خوشہ انگوز سمیٹے نظر آتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے دیوان میں سے انتخاب کردہ غزلوں کو بما تشریح پیش کیا گیا ہے۔ اس دیوان میں میں نے جب سے محبوب کا چہرہ دیکھا اپنے آپ کو بھلا دیا اور میں محبوب کا حسن دیکھ کر مست ہو چکا ہوں۔ بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں، میں جس طرف بھی نظر کرتا ہوں مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے نزدیک وہ مومن اور کافر میں یکساں ہے۔ مجھے اس کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، نہ ہی ثواب کی کچھ امید ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو مجھے جنت میں ڈال دے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ میری جنت تو اس کا دیدار اور اس سے دوری میرے لیے دوزخ سے بڑھ کر ہے۔ اس کا قرب میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، میں خطا کرنے والا ہوں، اور جتنے میری گناہ زیادہ ہیں اتنی ہی اس کی رحمت زیادہ ہے۔ جب مجھ جیسے غافل کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی وحدت ظاہر ہوتی ہے۔ عشق کو آسان سمجھنے والوں اس کی وسعت سے غافل ہو۔ اگر تم عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اگر میں اس کے عشق میں ڈوب کر ایک مستانہ نعرہ بلند کروں تو دنیا کا نظام ایک ہی لمحے میں بگڑ جائے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ دوست و محبوب کی صورت کو ہزاروں سجدے کرتے ہیں لیکن کسی نے تیری وفا کے باغ سے کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی تیری صورت کے آشنا نہیں، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ یار سجدے سے بے نیاز ہیں۔ اور جو لوگ تیری صورت پرستی کے منکر ہیں وہ خود میں آپ اپنے وقت کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن حقیقت میں گدھے کی دم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، اور اگر وہ تیرے چہرے کے ایک نقطے سے باخبر ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تو چہرے کے لیے کیا گیا کیونکہ تیرے عشق تو ہر پردے میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تیرے چہرے کا جمال تو ہم بہرا بار میں دیکھتے ہیں۔ اس کوچے میں انا الحق کا نعرہ لگانے والے معتبر نہیں ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ مجھے قلندری تو تیرے جمال کی بدولت ہی نصیب ہوئی اور اس کا انکار کرنے والے عشق کے راز سے بے خبر ہیں۔